السلام علیکم ناظرین، اسمارٹ نیوز چینل میں خوش آمدید۔ شروع اللہ کے نام سے جو ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ ناظرین، امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے مشرق وسطیٰ کا دورہ کیا ہے اور اس دورے میں انہوں نے غزہ میں انسانی امداد میں اضافے کا مطالبات کی توثیق کا اظہار کیا ہے، جبکہ اسی وقت اسرائیل کے وزیر دفاع نے غزہ میں جاری جنگ کے ایک نئے مرحلے کے لیے اپنے منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔ اس نئے منصوبے میں مزید اہداف کو نشانہ بنانا شامل ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ غزہ کی پٹی کے شمالی علاقے میں ہم زمینی فوجی کامیابیوں کے مطابق ایک نئے جنگی نقطہ نظر سے پیش رفت کریں گے۔ ایک طرف عالمی بڑھتا ہوا دباؤ ہے کہ اسرائیل حملے بند کرے، ناطے شہریوں پہ بمباری نہ کرے اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے، جبکہ اسرائیل تمام انسانی مطالبات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے عالمی رائے عامہ کو اپنے پاؤں تلے روند کر نئی حکمت عملی سے جنگ میں توسیع اور مزید نئے اہداف کو نشانہ بنانے کا اعلان کر کے ثابت کر رہا ہے کہ اسے عالمی رائے عامہ کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں۔ امریکہ اس عالمی دہشت گردی میں مکمل اس کا حامی ہے اور امریکی اسٹریٹجی دیکھیے کہ حملے رکوانے کی بجائے غزہ میں انسانی امداد کے اضافے کی توثیق کر رہا ہے۔ یہ امریکی پالیسی پوری دنیا میں نافذ پذیر ہے کہ وہ پہلے بمباری کر کے انسانیت کا قتل عام کر کے تباہی مچاتے ہیں، پھر وہ مواصلات کے نظام کے بحالی، سڑکوں کی تعمیر اور ادویات کی فراہمی اور خوراک کے لیے مالی امداد کرتے ہیں۔ حماس نے کہا ہے کہ حالیہ اسرائیلی حملوں میں درجنوں بے گناہ فلسطینی موت کا شکار ہوئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے رپورٹ دی ہے کہ غزہ کی پٹی میں جاری فضائی بمباری اور زمینی گولہ باری نے شدید نقصان پہنچا ہے۔ درجنوں ہلاکتوں کے علاوہ 100 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اکتوبر کے وسط میں شروع ہونے والی اس حماس اور اسرائیل جنگ نہ صرف جاری ہے بلکہ اس کے مشرق وسطیٰ میں مزید پھیلنے کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اسرائیلی حملے کے نتیجے میں حماس کے نائب سربراہ صالح العروری کی ہلاکت اور ایران کے حمایتی جنگجو گروہوں کی عراق اور شام کے امریکی فوج پر حملوں اور امریکہ کی طرف سے جوابی کارروائی کے بعد جنگ کے پھیلنے کے خطرات مزید بڑھ گئے ہیں۔ امریکی انتظامیہ مکمل طور پر اسرائیلی مظالم کا حصہ ہے اور اسرائیل کو امریکہ کی مکمل پشت پناہی حاصل ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا امریکہ سمجھتا ہے کہ صالح العروری کو قتل کرنے کا کوئی جواز موجود تھا، تو اس کے جواب میں وزارت خارجہ کا موقف یہ تھا، ترجمان نے یہ کہا کہ میں یہ کہوں گا کہ وہ ایک سفاک دہشت گرد تھا جس کے ہاتھ عام شہریوں کے خون سے رنگے ہیں۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ عالمی ناانصافی دیکھیے کہ مارے بھی فلسطینی جا رہے ہیں، غزہ کو قبرستان بنایا جا رہا ہے، شہری آبادی ملبے کا ڈھیر بن چکی ہے، معصوم بچوں کو، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، معصوم بچے معذور ہو رہے ہیں، اور فضائی حملوں میں، زمینی حملوں میں اسرائیل یہودی حماس کے لوگوں کو، غزہ کے عوام کو مار رہے ہیں، لیکن حماس کے نائب کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں۔ حماس کے نائب سربراہ کی ہلاکت ایک وسیع جنگ شروع کر سکتی ہے۔ غزہ میں حماس کے زیر راثر علاقے جو ہے وہ انتہائی متاثر ہے۔ غزہ میں صورتحال بہت ہی ابتر ہے۔ اب تک اسرائیل تقریباً 22,000 شہریوں کو ہلاک کر چکا ہے۔ پچھلے دنوں اسرائیل کی سیکیورٹی کا کابینہ کا ایک اجلاس ہوا جس میں فوج کے سربراہ بھی شامل تھے۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ نے کہا کہ وہ ایک کمیٹی بنا رہے ہیں جو جائزہ لے گی
کہ 7 اکتوبر کو حماس کی طرف سے جو اسرائیل پہ حملہ ہوا اس میں ہماری فوج کی کیا کمیاں تھیں۔ وزیر اعظم نیتن یاہو کے حامی دیگر لوگوں اور نیتن یاہو کے اپنی سیاسی جماعت کے لوگوں نے فوجی سربراہ کو خوب غصہ پہ لیا اور ان کو ڈانٹ پلائی۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ نیتن یاہو جو ہے وہ غیر مقبول ہیں، وہ اسرائیلی حکومت کی ناکامی کے سوالات وہ اپنی آرمی پہ ڈال رہے ہیں، جبکہ آرمی کی طرف سے نیتن یاہو کو اڑے ہاتھوں لیا گیا۔ ان سوالوں کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں تھا کہ نیتن یاہو نے کہا کہ ان سوالات کا جواب وہ وقت آنے پہ دیں گے، فی الحال ان کا فوکس صرف جاری جنگ پہ ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو سیاسی طور پر ناکامی اور قدامت پسند پارٹیوں کی خواہش پر اس جنگ کو آگے بڑھا رہے ہیں، حالانکہ اسرائیل نے واضح کر دیا ہے کہ حماس کو شکست دینے کے بعد اسرائیل غزہ کا انتظام سنبھال لے گا۔ اس حوالے سے پلاننگ بھی ہو رہی ہے اور میٹنگز بھی جاری ہیں۔ ایک طرف امریکہ اسرائیل کی مکمل سپورٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے دفاع میں جو چاہے وہ اقدامات لے سکتا ہے۔ دوسری طرف امریکی اہلکار اسرائیلی حکومت پر زور دے رہے ہیں کہ عالمی برادری کی حمایت کم ہوتی جا رہی ہے، اسرائیل کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ عالمی برادری اس کے خلاف نہ ہو۔ ناظرین، یہ جنگ بھی جاری ہے، امریکی دوگلا پالیسی بھی جاری ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میں محمد امین، ایڈوکیٹ، سمارٹ نیوز۔